کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان کو تسلی دی کہ یہ امتحان اگرچہ بہت سخت ہے مگر اس امتحان میں چند طرح سے تمہاری اور تمہاری اولاد کی مدد فرمائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے چلے تو انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر دوبارہ بھی یہاں آنا میسر ہوگا اور دنیا میں رہ کر بھی تعلق رب سے رہے گا یا نہیں۔ ان کے اطمینان کے لیے فرمایا گیا قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے یعنی جنت سے، جمیعا سب کے سب، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو تم سب کے سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ مگر زمین پر ہماری تم پر نظر عنایت رہے گی۔ نَهْبِطُوا میں سارے اترنے والوں سے خطاب تھا۔ پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے تھا جو اس وقت ان کی پیٹھ میں تھے۔ فَإِمَّا پس جب یَأْتِیَنَّکُم تمہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدیٰ کوئی ہدایت، فرمایا گیا کہ ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم، انبیاء اکرام، آسمانی کتابیں، علماء اور مشائخ بھیجیں گے۔ دیکھو اس بار بھول نہ جانا اور آئندہ ایسا نہ کرنا، اسی غلطی سے سبق حاصل کرنا، یعنی رب کی طرف سے ہدایت تو ضرور آئے گی، اگر تم اس کو پاؤ تو اس کی اطاعت کرنا۔ منی سے معلوم ہوا کہ ہدایت بے شک رب کی طرف سے ہی آتی ہے، خواہ کسی ذریعے سے بھی ملے۔ فَمَن پس جو تابعہ چلا ہدایا میری ہدایت پر، اس جملے میں پہلی ہدایت سے ہدایت دینے والی چیزیں مراد تھیں اور اس ہدایت سے اعمال وغیرہ مراد ہیں، یعنی جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا۔ فلا پس نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ خوف کے معنی ہے غم، یعنی جو لوگ ہدایت پر قائم رہے انہیں یا تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا قبر میں کوئی خوف نہ ہوگا، اور یا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوف کی کوئی بات نہ ہوگی کہ اللہ والوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ خوف دو قسم کا ہے، ایک فائدے مند اور دوسرا نقصان دہ۔ رب کا، پیغمبر کا، قیامت کا اور جہنم کا خوف فائدے مند ہے جس سے ایمان اور تقوی حاصل ہوتا ہے، مگر مخلوق کا خوف جس کی وجہ سے انسان رب کی اطاعت نہ کر سکے، یا سردی کے خوف سے نماز چھوڑ دی جائے، یا بے دینوں کے ڈر سے تبلیغ چھوڑ دی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نقصان دہ خوف ہیں۔ یہاں اسی خوف کی نفی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے وہ خوف نہیں جو نقصان دہ ہے۔ رہا خوف الہی، وہ تو ان کو اعلیٰ درجے کا حاصل ہوتا ہے جس کا نتیجہ اطاعت ہے۔ نہ ان کو آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ ان کو کبھی گزری عمر کا غم ہوگا کہ وہ دونوں عالم میں شاد و خرم رہیں گے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بے دینوں کو پہاڑ سا معلوم ہوگا، یعنی بہت سخت اور دراز، اور نیکوکاروں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے 4 رکعت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ نیکوکار راحت میں ہوں گے اور بے دین تکلیف میں۔ اگرچہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو افسوس ہوگا، بدکاروں کو نیکی نہ کرنے کا افسوس ہوگا اور نیکوکاروں کو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس ہوگا، مگر بدکاروں کا غم زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ فقط کھانے پینے کے لیے۔ کھانا پینا تو اعمال کرنے کے لیے ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان کو تسلی دی کہ یہ امتحان اگرچہ بہت سخت ہے مگر اس امتحان میں چند طرح سے تمہاری اور تمہاری اولاد کی مدد فرمائی جائے گی، اور تمہیں کامیاب ہونے کے لیے بہت مدد بھیجی جائے گی۔ تم سے اور تمہاری اولاد سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے گا، تمہیں وہی کتاب اور احکام وغیرہ پہنچائے جائیں گے جس نے اپنے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا بیج بویا اور اس کو توبہ، استغفار اور گریہ زاری وغیرہ کے پانی سے پرورش کیا، یہاں تک کہ اس میں عبادت، اطاعت اور معرفت وغیرہ کا پھل لگ گیا۔ ان کو اپنے ایمان بگڑنے کا خوف اور اس کے خراب ہو جانے کا خوف نہ ہوگا، یعنی نہ تو ان کا ایمان فاسد ہوگا اور نہ ان کی کھیتی برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔